إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بفضل اللہ وبرحمتہ بحمد اللہ وتوفیقہ نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ بتول چمن رسالت کے پھول سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کریں گے تاکہ ہمارے دل ان کی محبت سے معمور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی ان شہزادوں سے دین کے مطابق حقیقی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کے ہاں جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، یہ بات یاد رکھیے کہ جو حسن ہے رضی اللہ عنہ یہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ برادر اکبر ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال زیادہ دیکھنے کا شرف حاصل ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے 4 ہجری میں، تو سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کے ہاں جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کا نام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے رکھا حسین، اور یہ کتنا پیارا نام ہے. خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزارے ہیں. اس قدر عالی مرتبت صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کان اشبہہم
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، بلکہ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پرملال کے بعد جب کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق کرتے تو ایک جانب پیارے حسن کو بٹھاتے اور دوسری جانب پیارے حسین کو بٹھاتے اور ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین رواہ النسائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نومولود دنیا میں آتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ خود پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ کبشینی کبشینی دو مینڈھے کیے، لڑکے کی طرف سے 2 جانیں دی جاتی ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 جان دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا اور ان دونوں کی جانب سے 2 مینڈھے قربان کیے۔ صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق مبرأہ من فوق 7 سماوات رضوان اللہ علیہن اجمعین روایت کرتی ہیں خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر الأسود۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے گئے اور آپ پر سیاہ دھاری دار چادر تھی، سیاہ دھاری دار چادر تھی۔ فجاء الحسن بن علی فادخله، حسن بن علی آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ بڑے ہی پیار محبت اور توجہ سے بات سنیے اور جو اسلامی صحیح عقائد ہیں انہیں سمجھیے۔ اس وقت ہی بات بیان ہو رہی ہے اور اس سے جو اگلی بات ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے گئے اور آپ کے بدن مبارک پر سیاہ دھاری دار چادر تھی۔ فجاء الحسن بن علی فادخله، حسن بن علی آئے رضی اللہ عنہما وعن الصحابہ اجمعین، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن بن علی کو اپنے ساتھ اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اتنے میں سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا تشریف لائی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر سیدنا علی حسنین کریمین کے بابا جان داماد رسول خاوند فاطمہ بتول حیدر کرار رضی اللہ عنہ عن صحابہ اجمعین تشریف لائے۔ فادخلہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے
رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کر۔ اس چادر میں داخل کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کہا کہ اللہ رب العالمین تم اہل بیت سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کر۔ یہ جو آیت اس موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، یہ آیت قرآن مقدس میں پہلے سے نازل ہو چکی تھی، پہلے سے نازل ہو چکی تھی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مشاجرت، کوئی مذہبی منافرت نہیں، پیار محبت کی بات ہے، اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے کہ یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پہلے سے نازل ہو چکی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دوبارہ اس کی تلاوت فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سیاق و سباق ہے، یہ آیت 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں پہلے صفحے پر موجود ہے، جس سورہ مبارکہ کی آیت ہے سورۃ الاحزاب، اور جس رکوع میں یہ آیت موجود ہے اس رکوع کو ابتدا سے پڑھ لیجئے۔ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے، 21ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اور آخری چند سطور پر مشتمل آدھا رکوع ہے، پھر 22ویں پارے میں پہلے صفحے کے اوپر آدھے صفحے پر مشتمل باقی آدھا رکوع ہے، کل ملا کے ایک رکوع ہے۔ یہ پورا رکوع آپ پڑھیے پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، واضح ہو جائے گا کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیارے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، شروع میں بیویوں کا ذکر اور رکوع کے آخر میں اہل بیت اللہ نے کہا۔ پتہ چلا کہ بیویاں پہلے ہوتی ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے، پوتے نواسے بعد میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت میں بیویاں داخل اور شامل ہیں۔ بیویوں کو کسی بھی صورت اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتی، یہ قرآن ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے فتعالین تو آؤ، امتعکن جتنا ساز و سامان میرے پاس میسر ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا پھر میں تمہیں احسن طریقے سے آزاد کر دوں گا، یعنی کہ طلاق دے دوں گا۔ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول چاہیے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہیں آخرت میں چاہیے، جنت میں، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ رب العالمین نے نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تمام بیویوں نے بالاتفاق کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں آخرت میں جنت میں چاہیے، تمام بیویوں نے بالاتفاق کہا۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ پھر اس کے بعد 22واں پارہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا ایک ممتاز مقام ہے جس کے کچھ تقاضے اللہ رب العالمین نے آگے بیان کی۔ تو یہ بات واضح ہوئی قرآن مجید سے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیویاں داخل اور شامل۔
چادر میں داخل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین، حسن، فاطمہ اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو پہلے سے ہی اہل بیت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدنا حسین جا رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ بارش ہوئی ہے اور سیدنا حسین کے قدم پر تھوڑی سی مٹی لگ گئی، زمین پر بیٹھے اور اپنے کرتے سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی خاک کو صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام اس قدر محبت کیا کرتے تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے، اور علی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، سب کا دل سے بے پناہ احترام کیا کرتے تھے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کی عزت و توقیر تھی، اکرام و احترام تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے، فإذا سجد، جب آپ سجدے میں جاتے، وثب الحسن والحسین على ظهره، یہ دونوں شہزادے سجدے کی حالت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کرتے تھے۔ محبت ہے نا، محبت ہے، سجدے میں انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی دوران حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَقِيقًا، جب آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تو نہایت لطافت و محبت و شفقت کے ساتھ نرم ہاتھوں سے انہیں اپنے ساتھ اپنے برابر بٹھا لیتے۔ فَإِذَا عَادَ عَادَ، جب آپ سجدے میں جاتے دوسرا سجدہ کرتے تو حسن حسین رضی اللہ عنہما مداعبت کرتے ہوئے دوبارہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے، حتی قضا صلاته، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جاتی، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان جب مسجد میں اس منظر کو دیکھتے ہوگے اور دیکھتے ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے ہیں اور شفقت اور رحمت کا معاملہ رکھتے ہیں اپنے ان دونوں نواسوں کے ساتھ، تو یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں ان دونوں شہزادوں کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ فَإِذَا عَادَ عَادَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی۔ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، نماز سے فارغ ہوئے، چہرہ مبارک صحابہ کی جانب کیا تو اپنی گود مبارک میں ایک جانب حسن کو بٹھائے اور دوسری جانب حسین کو بٹھایا رضی اللہ عنہما وعن الصحابة اجمعین۔ فقمت الیہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرط جذبات میں مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً کھڑا ہوا، آگے بڑھا۔ فقلت، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اردہما، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان دونوں شہزادوں کو ان کے گھر تک چھوڑاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو باہر اندھیرا تھا، مسجد سے باہر نکلے، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، رات کا اندھیرا طبیعی بات ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، فبرقت برقۃ، آسمان پر بجلی چمکی، راستہ روشن ہو گیا، آسمان پر بجلی چمکی اور راستہ روشن ہو گیا، اور مسلسل روشن
رہا. جس طرح بلب جلاتے ہیں تو یہ بلب جلتا ہی رہتا ہے اور مسلسل روشنی دیتا ہے، ایسے آسمان پر بجلی چمکی اور مسلسل راستہ روشن رہا، یہاں تک کہ میں ان دونوں کو ان کے گھر تک لے گیا اور میں نے کہا الحقا بأمکما، جاؤ اے دونوں شہزادوں اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاؤ. تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کے پاس چلے گئے. فمکث ضوءها حتى دخل، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ روشنی اس وقت تک برقرار رہی جب تک کہ یہ دونوں شہزادے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے گرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہوا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر بلند مقام دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بچپن ہی سے اپنے شہزادوں کی نیک تربیت فرمائی. والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح منہج پر تربیت کریں، دینی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، روحانی تربیت، انہیں معراج پر پہنچائیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب والدین خود اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں، پھر وہ اپنی اولاد کو حکم دے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا، تو یقیناً اولاد اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے. تو بچپن ہی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے شہزادوں کی نیک تربیت فرمائی. جو ہی شہزادے چلنے کے قابل ہوئے ان کا رخ مسجد نبوی کی طرف کر دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اکثر اپنے ننھے شہزادوں کو نہلا پہنا کر ان کے نانا جان کی مسجد کی طرف روانہ کر دیتی. بسا اوقات کم سینی کی وجہ سے جنتی شہزادے ٹہلتے محلتے گر جاتے. سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جمعۃ المبارک کا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے. جمعۃ المبارک کے دن دو ہی خطبے ہیں اور دونوں کھڑے ہو کر ہیں. ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے فرق کرنے کے لیے. اس سے پہلے ممبر پہ بیٹھ کر لمبی تقریر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ اللہ کے قرآن میں نہ اللہ کے رسول کے سچے فرمان میں. اور ہم سب مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت اللہ کی، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے تھے اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران. اتنے میں حسن اور حسین آئے رضی اللہ عنہما اور انہوں نے نہایت خوبصورت سرخ لباس پہنا ہوا تھا. نہایت خوبصورت سرخ لباس پہنا ہوا تھا زیب تن کیے ہوئے. پتہ چلا کہ مرد سرخ رنگ استعمال کر سکتا ہے، کہ عورتوں سے مشابہت میں داخل نہیں ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلہ حمراء، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میں سرخ جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، سرخ چوغا. تو یہ دونوں ننھے شہزادے داخل ہوا. اندازہ کیجئے نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری.
تو یہ صغیر السن ہے. اللہ اکبر. یمشیان ویعثران، دونوں چلتے ہوئے داخل ہوئے مسجد میں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا. حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کی امی جان نے انہیں جمعۃ المبارک کے لیے نہلا دھلا کے اور خوبصورت سرخ لباس پہنا کر خوشبوئیں لگا کر مسجد میں نانا جان کی طرف روانہ کیا، اور وہ دونوں آ رہے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے. چلتے چلتے لڑ کھڑائے اور گر گئے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا. آپ نے اپنا خطبہ جمعہ موقوف کر دیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے اور بھاگتے ہوئے گئے، اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور گود میں اٹھا کر اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا. ثم فحملهما ووضعهما بين يديه، پھر اس کے بعد جب آپ منبر پہ تشریف لائے تو دونوں کو، حسن حسین کو رضی اللہ عنہما، منبر پر اپنے ساتھ بٹھا دیا. ثم قال، پھر فرمایا، انما اموالكم واولادكم فتنة، نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر، میں نے ان دونوں کو چلتے ہوئے دیکھا اور جو ہی یہ نیچے گرے مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً منبر سے نیچے اترا. حتى قطعت حديثي ورفعتهما، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو روک دی اور میں ان کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ یہاں برابر منبر پہ لا کر بٹھا. اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبت ہے، اور ہر مسلمان مؤمن کو محبت ہونی چاہیے ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، پیارے علی سے، پیارے حسین سے، پیارے حسن سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، تمام امہات المؤمنین، تمام صحابیات، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. اب ہمارے لیے ایک ہی کام بچتا ہے، وہ کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ایمان پیش کرنا جو ایمان صحابہ و صحابیات نے پیش کیا، جو ایمان اہل بیت نے پیش کیا، جو ایمان آل رسول نے پیش کیا، جو ایمان موحدین متبعین سنت نے پیش کیا، وہ ایمان پیش کرنا. جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر چلنا. وہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات بجا لاتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، اس راستے پر چلنا. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ جنت کے حصول کے لیے اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو ترک کر دینا اور اس کی قربانی دینے کا راستہ ہے. تو اس راستے کے اوپر چلنا جس طرح وہ چلے، تاکہ جس طرح وہ کامیاب ہو گئے ہم بھی کامیاب ہو جائیں. جس طرح انہیں دنیا میں آخرت سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارتیں دے دی، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی ہم سب چاہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عبد الرحمن بن ابو نعیم فرماتے ہیں اللہ اکبر ان رجلا من اهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب. ایک شخص نے اہل عراق میں سے تھا، حج کا موسم ہے، لوگ سوال جواب کیا کرتے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے، اگر میرے کپڑوں پر مچھر بیٹھ جاتا ہے اور میں مچھر کو مار دیتا ہوں اور اس کا خون میرے کپڑے پہ لگ جاتا ہے مچھر کا، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، انظر الى هذا يسأل عن دم البعوض. لوگوں ذرا اس شخص کو دیکھو، اس کا کیا حال ہو چکا ہے. یہ مچھر کے خون کے بارے میں تو دریافت کر رہا ہے، وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہی کوفیوں نے قتل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا. وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا.
بلا شبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں. اسے مچھر کے مارنے کی اور اس کے مچھر کے خون کی بڑی فکر ہو رہی ہے. جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو دونوں نواسوں کو شہید کیا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھ رہے سوال کر رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ بید حسن و حسین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھام لیا پکڑ لیا. فقال اور پھر فرمایا من احب لی جس شخص نے مجھ سے محبت کی واحب هذین اور ان دونوں سے محبت کی. سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسن حسین رضی اللہ عنہما واباہما اور ان دونوں کے والد گرامی سے محبت کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وامہما اور ان کی امی جان سے محبت کی میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کان معی فی درجتی یوم القیامہ اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس درجے پر میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں میری معیت اور رفاقت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے دیگر اصحاب کی تنقیص مقصود نہیں ہے. تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں تمام صحابہ, لیکن ان تمام صحابہ میں سبحان اللہ سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ایک ممتاز فضیلت اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جیسے دیگر مقامات پر دیگر موقعوں پر کئی ایک اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے بندو محبت کا معیار شریعت الہی ہے. محبت کا معیار شریعت الہی ہے. کیا مطلب ہے؟ حسنین کریمین سے محبت کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت کی آڑ میں شریعت کی حدود کو پائمال کیا جائے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے. اس کی محبت, اس کی نفرت, اس کی دوستی, اس کی دشمنی, اس کے تعلقات, اس کے معاملات, اس کے عقائد, اس کے عبادات یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہیں. وہ ہوتا ہے مسلمان. اور جب وہ اپنے اسلام کو عملی جامہ پہناتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. تو محبت کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت کی آڑ میں شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے, بلکہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہی ان شہزادوں سے محبت و الفت رکھنی چاہیے. جس طرح تنقیص گمراہی ہے اسی طرح غلو بھی تباہی ہے. میں اللہ کی توفیق سے ایک آسان مثال سے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اب عیسائی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتے. آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک بھی ہے ہم میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب دل سے ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا جزو ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنا, تمام انبیاء سے محبت کرنا, تمام نبیوں سے محبت کرنا, تمام رسولوں سے محبت کرنا. تمام انبیاء اور رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب الاحترام. تو پھر کیوں عیسائی برادری, مسیحی برادری ہم مسلمانوں کو یہ کہتی ہے اور طعنہ دیتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟
جبکہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ اس پہ غور کیجئے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے وہ مانتے ہیں ہم ایسے مانتے نہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، نہ مان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے۔ قرآن کی صورت ہے، ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ اس سے بھی پوچھ لو سنا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر ہم نوا شریک ساجی نہیں ہے۔ اب جیسے وہ مانتے ہیں ہم مسلمان ایسے مانتے نہیں، اسی لیے پھر وہ ہمارے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم مانتے ہیں ایسے تم نہیں مانتے، ورنہ ہم تو مانتے ہیں۔ پھر وہ کہیں کہ اگر تم مانتے ہو تو اپنے آپ کو عیسائی کہلواؤ، اپنے آپ کو عیسائی کہلواؤ۔ تو ہم مسلمان کیا کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں کینسل ہو چکی ہیں، باقی رہی وہ چیز جسے ہماری شریعت میں باقی رکھا گیا، برقرار رکھا گیا۔ اب ہمارے لیے واجب الاطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المعصومین ہے۔ البتہ تمام انبیاء ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ تو انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن اختلاف کہاں پر ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی مرضی کا مان رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے مانو جیسے شریعت نے کہا ہے۔ تو محبت میں انہوں نے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل مانا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، محبت میں کیا کہ دشمنی میں کیا؟ سوچیے، عداوت میں کیا یا محبت میں کیا؟ محبت میں کیا۔ اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان میں اللہ رب العالمین کی صفات ماننا شروع کر دی۔ تو ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری ذات کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، غلو نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے بڑھا کر اللہ کے برابر نہ کر دینا، جس طرح کے عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ سبحان الذی اسری
بعبده ليلا من المسجد الحرام. التحيات میں بیٹھتے ہیں. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. متبعین رسول پر, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں پر کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں ڈھانپ لے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا کے ان پھولوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک سیدنا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے پیچھے یعنی گدی کے اوپر رکھا اور انہیں پیار کیا اور ان کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. سبط من الاسباط, میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من سرہ ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى الحسین من علی. جو شخص تم میں سے یہ خواہش رکھے کہ میں کسی جنتی کو دیکھ لوں وہ حسین بن علی کو دیکھ لے, یہ جنتی جا رہا ہے. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا من سرہ ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى الحسین بن علی. اور آخری حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ النار. ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا, بغض کون رکھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کون بغض رکھتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر؟ جنہیں مدینہ سے نکالا تھا خیبر چلے گئے تھے, جنہیں مدینہ سے نکالا تھا خیبر چلے گئے تھے. یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے. معاہدہ ہوا آرام سے امن سکون سے رہتے رہو, لیکن انہوں نے عہد شکنی کی. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ. جلا وطن کر دیا گیا خیبر. حتیٰ کہ پھر خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا اور اسی موقع پر فرمایا تھا لأعطین الرایۃ غدا, کل جھنڈا علم ایسے شخص کو تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا نادی علی, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. علی آئے رضی اللہ عنہ اور ان کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا, مکمل شفا یابی ہوگی. کہتے ہیں زندگی بھر دوبارہ میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. خیبر فتح ہوا, یہ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں گئے ان کا تعاقب کیا گیا. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی. پتہ چلا کون اہل بیت سے بغض رکھ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان مومن اہل بیت سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. یہ بغض کون رکھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا, اے اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستوں سے بچا. یہ بغض رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا, جہنم میں جائے گا. وہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے.
وہ کبھی بھی جنت میں جا سکتا نہیں جس سینے میں اہل بیت کا بغض ہو۔ اہل بیت بیویاں، بیٹے بیٹیاں، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، آزاد کردہ غلام جن پر صدقہ حرام، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، اذا كانوا مستقیمین علی الملہ متبعین للسنہ، اگر یہ سب ملت پر قائم ہو اور سنت کی پیروی کرنے والے ہو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے ہی قبیلے اور برادری والوں میں سے کچھ قبیلوں کے نام لے کر کہا تھا اولئک لیسوا باولیائی، فلاں فلاں قبیلے اور برادری والے میرے اولیاء، میرے دوست، میرے آل نہیں ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان سب کی نفی کی۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ یہودیوں کو کیا نسبت جنہوں نے اسلام چھوڑ کر ایک نیا دین بنا لیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ نہ ان کا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو یہ یہودی ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے وہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ تھا، تو یہ عیسائی ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو عقیدہ مکہ کے مشرکوں کا ہے یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، تو یہ ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیمی تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہو، جس طرح انہوں نے ایک اللہ کے لیے محبت کی، ایک اللہ کے لیے نفرت رکھی، ایک اللہ کے لیے دیا، ایک اللہ کے لیے روکا، ایک اللہ کی توحید کو مانا، ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور اس کے لیے قربانیاں بھی پیش کی۔ ابراہیمی تو وہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ نصیب فرما دے تاکہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر کے جنت الفردوس میں بغیر حساب اور عذاب داخل کر دیے جائیں، اور جہنمی اور دوزخیوں والے فاسد عقائد سے، باطل افکار و نظریات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے، دوزخ سے نجات پا جائیں، اور دوزخیوں والی بری صفات سے بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محفوظ رکھے تاکہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے اور فرمایا ہے یکفر السنۃ الماضیہ، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے دیکھا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا، دریافت کیا، بتایا گیا کہ خوشی مناتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیوں کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک دنیا میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، 9 10 کا رکھے، 10 محرم کا رکھے، 10 11 کا رکھے۔ اللہ اکبر۔ اصل روزہ تو 10 کا ہے، اس کے ساتھ 9 کا ملا لیا جائے، اور اگر اکیلا بھی رکھا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین موسم روزہ رکھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا کون سا ہے، تو آپ
आपने फरमाया रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन मौसम नफली रोज़ा रखने के लिए वो मुहर्रम का महीना है। तो जिसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे वो इस महीने में खूब नफली रोज़ों का एहतमाम करे। और जो रोज़े का मकसद है तक़वा, परहेज़गारी, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह से ताल्लुक़, उसे भी समझ कर पैदा किया जाए, शऊरी तौर पर रोज़ा रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत के रास्ते पर गामज़न फरमाए, गुमराही के रास्तों से बचाए, जन्नतियों वाला अच्छा अकीदा और अच्छी सिफात हमारे अंदर पैदा फरमाए ताकि हम सब अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में चले जाएं। और जहन्नमियों वाले फासिद अक़ाइद से और बुरी सिफात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज़ व मामून रखे ताकि हम सब जहन्नम से नजात पा जाएं। जिंदा रखे तो ईमान इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान इस्लाम पर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف
كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر